انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا ہی کو اپنی جنت بنانے میں مگن ہے، روپیہ پیسہ جمع کرنے اور اکٹھا کرنے میں مست اور مگن ہے، دنیا کو حاصل کرنے میں مگن ہے۔ آپ ارب پتی ہیں، آپ کروڑ پتی ہیں، آپ لاکھ پتی ہیں۔ اگر آپ لاکھ پتی ہیں تو لاکھوں روپیے آپ کے پاس ہوں گے، اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو کروڑوں روپیے آپ کے پاس ہوں گے، اگر آپ ارب پتی ہیں تو اربوں روپیے آپ کے پاس ہوں گے۔ یہ روپیہ پیسہ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا میں آشائش و آرام کے لیے ہے، مگر آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ دنیا ہم نے تو حاصل کر لی، دنیا تو ہمارے پاس اربوں اور خربوں کے شکل میں ہے، بینک بیلنس ہے، اکاؤنٹ میں ہم نے اتنے پیسے رکھے ہیں۔ ارے کتنا رکھا وہ آپ جان رہے ہوں گے، اللہ رب العزت جان رہا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ روپیے جو تم نے جمع کیا اور گن گن کے رکھا، ایک ایک کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ روپیے ہمیشہ رہیں گے، وہ پیسے ہمیشہ رہیں گے؟ تو یاد رکھنا وہ ہرگز ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، وہ عنقریب ردی کے ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے، ختم کر دیا جائے گا۔ ہمیشہ اگر باقی رہنے والی کوئی شے اور کوئی ذات ہے تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کے سوا ساری چیزیں فانی ہے۔ تو ہم نے دنیا تو حاصل کر لی، ہمیں خیال یہ کرنا ہے کہ ہم نے دین کتنا حاصل کیا، دین ہمارے پاس کتنا ہے، دین ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ نمازیں آپ کے پاس ہے، دین آپ کے پاس ہے، روزہ آپ کے پاس ہے، دین آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ آپ کے پاس ہے، دین آپ کے پاس ہے، عبادات آپ کے پاس ہے، دین آپ کے پاس ہے، امام حسین کی محبت آپ کے پاس ہے، دین آپ کے پاس ہے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ امام حسین کی شان کس قدر عرف و اعلیٰ ہے۔ امام حسین کرب و بلا کے میدان میں ہیں، اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ ہیں۔ بظاہر تو آپ کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے، مگر سراپا دین ہے آپ۔ دین کا ہر گوشہ، ہر حصہ آپ کے اہل خانہ میں نظر آ رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ پورے زمانہ پوری دنیا امام حسین کو جانتی اور پہچانتی ہے، امام حسین کے نام پر اپنے جان کو قربان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے ہیں امام حسین، اپنوں کے بھی ہیں امام حسین، غیروں کے بھی ہیں امام حسین، بیگانوں کے بھی ہیں امام حسین، شیعوں کے بھی ہیں امام حسین، رافضیوں کے بھی ہیں امام حسین، خارجیوں کے بھی ہیں امام حسین، یہودیوں کے بھی ہیں امام حسین، نصرانیوں کے بھی ہیں امام حسین، اہل قرآن کے بھی ہیں امام حسین، اہل تشیع کے بھی ہیں امام حسین، اہل حدیث کے بھی ہیں امام حسین، اہل چکڑالوی کے بھی امام حسین۔ امام حسین ہر کسی کے ہیں۔ کیا صرف مسلمان ہی کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان ہی کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین سے محبت کیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت کیجئے، ان کی محبت ایمان ہے، امام حسین کی محبت ایمان ہے۔ امام حسین سے اگر محبت ہے تو حضور سے محبت ہے، حضور سے اگر محبت ہے امام حسین سے محبت ہے، اور امام حسین اور حضور سے اگر محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آپ کے پاس ہے۔ تو دنیا ہم نے بہت اکٹھا کر لیا، بہت جمع کر لیا، دین آپ حاصل کیجئے، دین کو حاصل کیجئے۔ دنیا میں ہم جنت بنانے کے لیے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہی کو ہم جنت بنا بیٹھیں۔
دنیا ہی کو ہم جنت سمجھ بیٹھیں۔ آج دنیا میں سارے عشائش و آرام کی چیزیں ہمارے پاس ہیں، کبھی کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، فجر کی نماز اٹھ کر کے پڑھنا کتنا مشکل کام لگتا ہے ہمیں، مگر ان مشکلات سے اگر آپ دو چار ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ امام حسین نے ساری چیزیں اللہ رب العزت کے راہ میں قربان کر دیا، کیا انہیں مشقتیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیا انہیں پریشانیاں نہیں ہوئی ہوں گی؟ مگر ساری پریشانیوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے انہوں نے ہیچ سمجھا۔ سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اوپر اگر کسی کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ان کے سامنے دوسری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ہم دنیا تو حاصل کر چکے، دنیا تو ہمارے پاس ہے، مگر دنیا کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر سے بھی کمتر ہے۔ مچھر کی تو کوئی حیثیت ہے رب ذوالجلال کے نزدیک، مگر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے دنیا میں مست اور مگن آپ نہ ہوں، آپ آخرت کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر آپ عمل کریں، امام حسین کے نقش قدم پر چلیں، یزیدیوں کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ عمل آپ نے کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ آپ پکے حسینی ہوں گے، اور جو پکے حسینی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔